پیغام دیکھیے ایک پیغام ہوتا ہے، لیکن
کرتے ہیں؟ پوسٹر لگاتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ڈال دیتے ہیں اور پوسٹر لگا کر دیواروں پر چھاپ بھی دیتے ہیں، اور یہ نہیں لکھتے کہ خالی شیعہ پڑھے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، خالی قید نہیں خالی شیعہ پڑھے کوئی بھی پڑھے۔ ہم نے لکھ کر لگا دیا کہ برائے سال ثواب ورثی کی مجلس ہے، تو دوسری قومیں حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ شیعہ قوم کو کہہ رہے ہیں کیسے ہرایا جا سکتا ہے، شیعہ قوم کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے، یہ ورثی کی مجلس ہو رہی ہے۔ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ احمد جنہوں نے 1 سال کے بعد بھی اپنی مردہ عوام کو نہ ہرایا ہو، جس نے اپنی مردہ عوام کو نہ بلایا ہو، تو اپنے زندہ امام کو کیسے بلائیں گے؟ جنہوں نے آج تک اپنی مردہ عوام کو نہ بلایا ہو، وہ اپنے زندہ امام کو کیا بلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فضل ہے کہ اپنا امام قائم ہے، قیامت تو ان کی ہے جن کا کوئی امام ہے ہی نہیں۔ دیکھیں قرآن مجید جس کی آیت میں نے تلاوت کری، پہلے آپ سوچیں قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کے لیے لکھا گیا ہے اگر کوئی باپ اپنے بچے کو لے کر استاد کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد کہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، تو وہ جو سنیے نہ زیادہ وقت نہیں لینا آپ کا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ اب جیسے استاد کے پاس پہنچے، استاد نے کہا کہو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہی بسم اللہ کہا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے استاد کے گناہوں کو معاف کیا۔ کیا کہا؟ جیسے بسم اللہ کہا کہ ہم نے اس کے استاد کے گناہوں کو معاف کیا۔ کسی نے کہا یا نبی اللہ، استاد نے خالی بسم اللہ کہا اور تو نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن وہ ماں جس نے اتنی پرورش کری، اتنی مصیبتیں اٹھائی، اسے اتنا بڑا کر دیا کہ بسم اللہ کے کہنے قابل ہو گیا، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے اس کی ماں کے گناہوں کو بھی معاف کیا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیا کہا؟ ایک بسم اللہ پڑھی تو کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے اس کے استاد کے گناہوں کو معاف کیا اور اس کی ماں کے گناہوں کو بھی معاف کیا۔ اب کسی نے کہا یا نبی اللہ، وہ باپ جو اپنا خون پسینہ بہا کر دولت کما کر لاتا ہے، وہی کھلا کر تمہارے سے پروان چڑھایا اور یہ اس قابل ہو گیا کہ بسم اللہ کہنے کے قابل ہو گیا۔ جملات انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے باپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ یعنی اگر کوئی بچہ ایک بسم اللہ کہے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے استاد کے گناہ معاف کیے، ہم نے اس کی ماں کے گناہوں کو معاف کیے، ہم نے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کیا۔ توجہ چاہوں گا، یہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کا صلہ دے رہا ہے اللہ۔ اللہ نے کہا کہ ایک استاد نے بسم اللہ کہا تو اس کے باپ کے گناہ معاف، اس کی ماں کے گناہ معاف، اس کے باپ کے گناہ معاف۔ اگر ایک عام بچہ خالی بسم اللہ پڑھے تو تینوں کے گناہ معاف ہو جائے، تو اس بچے کے لیے کیا کرو گے جو خانے کعبہ میں آیا، اس نے ایک وقت میں قرآن کی تلاوت کری، انجیل کی تلاوت کری؟ ایک ساتھ استاد کے گناہ معاف۔ آپ آگر خیال کریں اگر آپ اپنے بچے کو پورے قرآن کی تعلیم دیں گے تو تمہارا کیا اثر ملے گا، کیا عجر ملے گا؟ قرآن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم پر لے جانے والی کتاب، اندھیروں سے نکالنے والی کتاب، تمہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکالنے والی کتاب، تمہیں نور دینے والی کتاب، تمہیں روشنی دینے والی کتاب، تمہیں ظلمت سے بچانے والی کتاب، یہ قرآن مجید جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اے دنیا والو، اگر تمہیں ذرہ برابر بھی میری اس کتاب پر شک ہے، ذرہ برابر بھی، تو جاؤ میری کتاب کے لیے کوئی سوال لے کر آؤ، میری کتاب کے لیے کوئی جواب لے کر آؤ۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہاری حیثیت بھی اور تمہاری اوقات بھی، تم میری کتاب کا جواب نہیں لا سکتے، تو ایسا کرو میرے قرآن مجید کی سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر کا جواب لے کر آیا۔
کون سے سورے کا؟ سورہ کوثر کا جواب لے کر آ جاؤ۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم سورہ کوثر کا بھی جواب نہیں لا سکتے، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب، اپنے آخری نبی مصطفیٰ سے یاسین سے کیا کہا؟ اے نبی، اے میرے آخری نبی، جاؤ اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھ دو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے دنیا والوں، دیکھیں قرآن، آپ سوچے تو صحیح، قرآن ہے کیا چیز؟ قرآن کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن کا علم کیا ہے؟ قرآن مرتبہ کیا رکھتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب جاؤ اور جا کر لے کر آ جاؤ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور دنیا والوں سے کہو کہ لے کر آ جاؤ اس کا جواب، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا جواب لے کر آ جاؤ۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں اس کے سوال کا بھی جواب نہیں لا سکتے۔ ہم نے علماء سے پوچھا کہ یہ کوثر سے کیا مراد ہے، تو ہمارے علماء نے بتایا کوثر سے مراد ہے شہزادی فاطمہ زہرا۔ کوثر سے مراد ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کوثر سے مراد ہے شہزادی فاطمہ زہرا۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا، اللہ نے کہا کہ کوثر کا جواب لے کر آؤ، کوثر کا جواب لے کر آؤ۔ ہم نے علماء سے پوچھا کوثر کا جواب، کوثر کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے بتایا کوثر کا مطلب ہے شہزادی فاطمہ۔ تو ہم جب ہی سمجھ گئے جب یہ دنیا فاطمہ کا جواب نہ لا سکی تو یہ علی کا جواب کیا لائیں گے؟ جب یہ فاطمہ کا جواب نہ لا سکے تو یہ علی کا جواب کیا لے کر آئیں گے؟ قرآن مجید کا مختصر سا سورہ کوثر، اللہ کہہ رہا ہے جواب لے کر آؤ۔ لیکن میں قرآن کی باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پر قرآن پڑھنے سے زیادہ بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے سب سے زیادہ ہدیہ ہو رہا ہے کہ بیٹی رخصت ہوگی تو بیٹی قرآن لے کر جائے گی، بیٹی گھر سے جائے گی تو سینے سے لگا کر قرآن لے کر جائے گی، بیٹی گھر سے جائے گی تو قرآن دامن میں چھپا کر لے کر جائے گی، چاہے زندگی بھر قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن رخصت ہوگی تو قرآن لے کر جائے گی۔ یہی ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک اصول بن گیا ہے۔ میں قرآن کی اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بیٹی رخصت ہوگی تو قرآن لے کر جائے گی، چاہے زندگی بھر قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن بیٹی رخصت ہوگی تو قرآن لے کر جائے گی۔ لیکن یاد رکھو بیٹی کو پلو سے قرآن باندھ کر بھیجنے سے بہتر یہ ہے کہ بیٹی کو قرآن کی تعلیم حاصل کر دیجیے، بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے کر بھیجیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بیٹی جائے چلی گئی تو پتہ نہیں چلے گا کہ مکان میں کب رہنا ہے، میدان میں کب جانا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مکان میں کب رہنا ہے، میدان میں کب جانا ہے۔ تو لہذا بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے، کیونکہ اگر جاہل چلی گئی، آج تک تو یہ چل رہا ہے نا کہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے، اما ابو جہل کی اولادوں، ہم سے زیادہ عورتوں کی عزت کون کرے گا؟ ہم زوجیت دے کر عزت نہیں کرتے، ہم اہلیت دے کر عزت کرتے ہیں۔ بھائی جناب اگر عورت صحیح ہو اور فرعون کے گھر پر ہو تو آسیہ کو سلام، اور عورت غلط ہو نبی کے گھر میں ہو تو بھی لعنت ہو۔ اگر عورت صحیح ہے فرعون کے گھر پر بھی ہے تو بی بی آسیہ ہمارا سلام، اگر عورت غلط ہو اور نبی کے گھر پر ہو تو بھی اس پر لعنت ہو۔ عزیزان محترم، اگر بیٹی پڑھی لکھی جائے گی تو معاشرے کو پڑھا سکتی ہے، اپنا معاشرہ بنا سکتی ہے۔ بیٹی گئی قرآن پڑھ کر، دیکھیے بچہ جو ہے وہ ماں سے پہچانا جاتا ہے، ماں نیک ہوگی تو بیٹا بھی نیک ہوگا، ماں اچھی ہوگی تو بیٹا بھی اچھا ہوگا، ماں بد ہوگی تو بیٹا بھی بد ہوگا، ماں اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو بیٹا بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ یا لفظوں کو بدل کر یہ کہہ دوں، ماں اگر محسنہ ہوگی تو بیٹا یزید ہوگا، ماں زہرا ہوگی تو بیٹا حسین ہوگا۔ سلوات میرے محمد علیہ
شہید کر دے گا۔ ہم نے کہا بی بی یہ تو اچھی بات ہے، آپ شہید ہو جائیں گی، آپ کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ بی بی نے کہا نہیں، مجھے اس سے بڑا عہدہ مل رہا ہے۔ ہم نے کہا بی بی کون سا عہدہ مل رہا ہے؟ تو بی بی نے مسکرا کر کہا ہر گردن قتل ہو سکتی ہے مگر ہر گود نبی نہیں پا سکتی۔ ہر گردن قتل ہو سکتی ہے مگر ہر گود نبی نہیں پا سکتی۔ بی بی نے کہا مجھے اس سے بڑا عہدہ مل رہا ہے، تو لہذا ہم اہلیت دیکھتے ہیں، سوچیت نہیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں علم کے مرتبے میں یہ درسگاہ امام حسین علیہ السلام ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں سے آنے کے بعد ہم میں اگر تبدیلی نہ آئے تو فرشی عزا پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کیسے بدل سکتے ہیں فرشی عزا پر؟ اما جس کی درسگاہ میں آپ بیٹھے ہیں نا، اس نے تو خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ امام حسین نے تو خاک کو خاک شفا بنا دیا ہے۔ اگر تم اس تحلیز پر آ کر تمہارے ضمیر نہ بدلے تو ان فرشی عزا پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہنے میں کافی نہیں ہوتا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ مزہ تو جب ہے جب یہ کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ مرتبہ جب یہ ہے کہ جب یہ کہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ مولا نے کہا کہ ہماری عزت کا سبب بننا، ہماری ذلت کا سبب نہ بننا۔ ہماری عزت کا سبب بننا، ہماری ذلت کا سبب نہ بننا۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس، آنے کے بعد کہا یا علی میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے مسکرا کر کہا کہ مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا۔ کیا کہا؟ مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا، اس لیے کہ علی اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ علی اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ تو ایک بہت بڑے عالم یہ کہتے ہیں کہ اگر علی کے نام پر موت آ بھی جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ اگر علی کے نام پر مر بھی گئے تو یہاں بھی علی کی حکومت ہے، وہاں بھی علی کی حکومت ہے۔ یہاں بھی علی کی حکومت ہے اور وہاں پر بھی علی کی حکومت ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ ہمارا چاہنے والوں کی کچھ نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ جو ہمارا چاہنے والا ہوگا اس کے پاس علم ہوگا، اس کے پاس علم ہوگا۔ بہت سی نشانیاں دی ہیں۔ مولا نے کہا جو ہمارا چاہنے والا ہوگا وہ متقی پرہیزگار ہوگا۔ بہت سی نشانیاں دی گئی ہیں مطلب مولا کے چاہنے والے میں۔ میدان میں آنا کمال نہیں ہوتا ہے، میدان میں رک جانا کمال ہوتا ہے۔ ہم جو کہہ رہے تھے بہت بڑے عالم میں کہتے ہیں کہ شیعہ ہونا کمال نہیں ہے، شیعہ رہ جانا کمال ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں نا، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، کہ ہمارے مولا کے چاہنے والے کے نہ جانے کتنے واقعات گزرے، کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ علی کا چاہنے والا ہوتا کیسا ہے، علی کا چاہنے والا ہوتا کیسا ہے۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ علی نے کہا تو میرا چاہنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا ہوں آپ کا چاہنے والا۔ مولا نے کہا تو میرا چاہنے والا نہیں۔ تو 3 مرتبہ مولا نے کہا تو میرا چاہنے والا نہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا مولا ہوں آپ کا چاہنے والا۔ مولا نے کہا اگر تو ہمارا چاہنے والا ہوتا نا، جب ہم نے کہا تو نہیں ہے تو ہاتھوں کو جوڑتا اور کہتا مولا کبھی بتائیں۔ کیا؟ ہاتھوں کو جوڑتا اور کہتا مولا کبھی بتائیں۔ مولا نے کہا تو ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا پھر چاہنے والا کیسا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا ہمارا چاہنے والا ایک مدائی میں رہتا ہے، ہمارا چاہنے والا ایک مدائی میں رہتا ہے، اور وہ ایسا چاہنے والا ہے کہ اس نے آج تک ہمیں دیکھا نہیں ہے۔ جملہ سن گیا، دیکھیے بس اتنا بتانا ہے کہ چاہنے والا کیسا ہوتا ہے مولا کا۔ مولا نے کہا دیکھنا چاہے گا۔ اس نے کہا مولا کہاں مدائی، کہاں کوفہ؟ مولا میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں، پیدل چلتے چلتے بتاؤں گا۔ مولا نے کہا تو نے ابھی بھی علی کو نہیں پہچانا، علی تو وہ ہے جو معراج پر رسول سے پہلے پہنچا، جو معراج پر رسول سے پہلے پہنچا۔ اس نے کہا یا علی تم مدائی جائیں کیسے؟ مولا نے کہا جائے گا۔ ہاں مولا جاؤں گا۔ مولا نے کہا قدموں کو پکڑ۔ اس نے قدموں کو پکڑا۔ مولا نے کہا آنکھیں
جا کر خالی قدم رکھنا، تجھے پتہ چل جائے گا علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ یہ پہنچا، اب اس نے دکان میں قدم رکھا ہی تھا کہ دکان والے نے ہی اس کو سلام کر لیا، دکان والے نے ہی اس کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کیا تو کوفے سے آیا ہے، کیا تو کوفے سے آیا، کہ تجھے کیسے پتا چلا میں کوفے سے آیا، کہ تیرے بدن سے میرے مولا کی وطن کی گلیوں کی خوشبو آ رہی ہے، تیرے بدن سے میرے مولا کے وطن کی گلیوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کوفے سے آیا ہوں، کہ تجھے کیسے پتا چلا، کہ تیرے بدن سے میرے مولا کے وطن کی گلیوں کی خوشبو ہو رہی ہے۔ ذرا اپنے عقیدوں کو ٹٹولنا، اپنے خیالات کو ٹٹولنا، اپنے ضمیر کو ٹٹولنا۔ جو اگر مولا کے شہر سے آیا تو اسے خبر ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے مولا نہ جانے کون سے پہلو میں بیٹھے ہوں گے، نہ جانے کون سے ہمارے پہلو میں بیٹھے ہوں گے۔ ذرا تصور کر کے یہ مجلس میں بیٹھا کرے، اگر آپ گھروں میں جا کر یہ تصور کیا کرے کہ مولا کا چاہنے والا ہوتا کیسا ہے۔ آیا، دکان والے نے کہا اچھا تو نے میرے علی کو تو دیکھا ہوگا، اس نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ اچھا تو نے میرے علی سے جب ملاقات کے لیے گیا ہوگا تو انہیں قدموں سے چل کر گیا ہوگا، بولے ہاں، کہ اجازت ہو تو قدموں کو چوم لوں، اجازت ہو تو قدموں کو چوم لوں۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ کہ تو نے میرے علی سے مصافحہ بھی کیا ہوگا، بولا ہاں مصافحہ بھی کیا ہے، کہ اجازت ہو تو ہاتھوں کو چوم لوں۔ قسم خدا کی، اسے مودت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ کہ تو نے میرے علی کے ہاتھوں کو چوما، اس نے اس کے ہاتھوں کو چوما۔ ایک مرتبہ آنے والے نے کہا تو نے علی کو دیکھا نہیں اور علی سے اتنی محبت کرتا ہے، تو نے علی کو دیکھا نہیں اور علی سے اتنی محبت کرتا ہے، تو کہتا ہے کہاں علی، کہاں میں، کہاں آسمان، کہاں میں ذرہ۔ اس نے کہا علی تو نہیں صحیح، میں یہ چاہتا ہوں کہ علی کا شیعہ میرے گھر پر مہمان ہو جائے، علی کا شیعہ میرے گھر پر مہمان ہو جائے۔ آپ کا تصور کریے گا، اور اس واقعات کو سننے کے بعد اپنے دماغ، اپنے ذہن کو، اپنے زمین کو ٹٹولیے گا۔ اس نے کہا علی تو نہیں صحیح، میں یہ چاہتا ہوں کہ علی کا شیعہ میرے گھر پر مہمان ہو جائے، میرے گھر علی کا شیعہ مہمان ہو جائے۔ آنے والے نے کہا کہ میرے ساتھ ایک شخص اور ہے۔ کیا کہا؟ میرے ساتھ ایک شخص اور ہے۔ کر لیا، مگر شخص ہے وہ بھی علی کو چاہتا ہو۔ اس نے کہا وہ تو مجھ سے بھی زیادہ علی کو چاہتا ہے۔ کیا کہا؟ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ علی کو چاہتا ہے۔ کل لے کر آجا۔ اب یہ گھر پر پہنچا، اپنی سودا سے سن، آج کھانا ایسا بنانا کہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی کھایا ہو نہ کبھی کھائے۔ قسم خدا کی، کیا کہا؟ کھانا ایسا بنانا کہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی کھایا ہو نہ کھائے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر پر وہ موجود ہے کہ جس کی کنیز فضا جنت سے کھانے منگوا لیتی ہے، جس کی کنیز فضا جنت سے کھانے منگوا لیتی ہے۔ اس نے کہا اچھا، وہ مولا علی کے سامنے ہی بیٹھ گیا اور میرے علی سے کہنے لگا اچھا یہ تو بتا، تم نے بھی تو میرے علی کو دیکھا ہوگا، اچھا یہ تو بتا میرے علی بولتا کیسا ہے، میرے علی کی گفتار کیسی ہے، میرے علی کا مزاج کیسا ہے، میرے علی کی آنکھیں کیسی ہیں۔ مولا علی خاموش بیٹھے رہے، یہ علی سے باتیں کر ہی رہا تھا، کسی نے دروازے پر تبل بات کیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ بادشاہ کے دو سپاہی، بادشاہ کے دو سپاہی۔ کیا بات ہے کہ بادشاہ وقت بیمار ہو گیا ہے، تو بادشاہ وقت بیمار ہو گیا ہے اور حکیم لین جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ دوا کرنی ہے، اس میں علی کے شیعوں کا خون ڈلنا ہے، اور سنا ہے تیرے گھر پر علی کے دو شیعہ ہیں، ہمیں ان کا خون چاہیے۔ اس نے کہا کہ زمین لے جاؤ، جائیداد لے جاؤ، جو کچھ چاہے لے جاؤ، لیکن میں ان کا خون بہانے نہیں دوں گا۔ جملہ سنیے گا انشاءاللہ، آپ نے زمینوں پر ٹرول ہے جملے کے بعد۔ اس نے کہا کہ میں علی کے شیعوں کا خون لے جانے نہیں دوں گا، چاہے میری گردن کاٹ لے۔ ایک سباب ہے محمد ماشاءاللہ، دیکھیے گا کیا کہا، زمین لے جاؤ، چاہے جائیداد لے جاؤ، مگر میں علی کے شیعوں کا خون نہیں لے جانے دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اس نے کہا نہیں، بادشاہ کا حکم ہے، خون تو دینا پڑے گا۔ اس نے کہا میرے گھر پر دو بیٹے ہیں،
وہ بھی علی کے شیعہ ہیں. اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیا, گردنیں کاٹی اور وہ خون لے کر چلے گئے, لے گئے گردن کاٹ کر. اب رامپور والوں میرا آپ سے ایک سوال ہے, یہ بتائیں اسے پتا تھا کہ میرے گھر پر علی موجود ہے؟ بھائی معلوم تھا کہ گھر پر علی موجود ہے؟ نہیں پتا تھا نا. تو اس نے اپنے دونوں بیٹے کس پر قربان کیے؟ بھائی اس نے اپنے دونوں بیٹے قربان کیے ہیں علی کے چاہنے والوں پر, اور اس نے علی کے چاہنے والوں پر اپنے دونوں بیٹے قربان کر کر علی کے شیعوں کو ایک پیغام دے دیا کہ شیعہ کہتے ہی اس کو ہے جو دوسرے شیعہ پر قربان ہو جائے. شیعہ کہتے ہی اس کو ہے جو دوسرے شیعہ پر قربان ہو جائے. کاٹ کر گردن لے گئے. اب دیکھیے باپ کے دل پر کیا گزردہی ہوگی. زہرا کے پاس آیا, آنے کے بعد کہتا ہے خبردار جب تک یہ کھانا نہ کھا لے آنکھ سے آنسو نہ نکل جائے. ماں نے ممتا کو دل میں سنبھالا, باپ نے اپنی محبت کو اپنے دل میں سنبھالا. سنو کھانا جب تک یہ کھانا لے تو آنکھ سے آنسو نہ نکل جائے. باپ نے محبت کو سنبھالا, کھانا لگا دیا گیا. کھانا دسترخوان بچھا, مولا سے کہا بسم اللہ کھانا کھائیے گا. ایک مرتبہ میرے علی نے مسکرا کر کہا کھانا کھائیں گے تو تیرے بچوں کے ساتھ کھائیں گے. کیا کہا؟ کھانا کھائیں گے تو تیرے بچوں کے ساتھ کھائیں گے, کھانا کھائیں گے تو تیرے بچوں کے ساتھ کھائیں گے. اس نے کہا کہ علی کے چاہنے والوں بچے ہیں ادھر ادھر چلے گئے ہوں گے, آپ کھانا کھائیے گا. اسے پتا نہیں تھا کہ میرے گھر پر علی موجود ہے, لیکن علی یہی کہتے رہے کہ کھانا کھائیں گے تو تیرے بچوں کے ساتھ کھائیں گے, کھانا کھائیں گے تو تیرے بچوں کے ساتھ کھائیں گے. تو ایک مرتبہ باپ کی محبت پھوٹی, آنکھ سے آنسو نکلے, اور نکلنے کے بعد کہا تم اگر علی کے چاہنے والے نہ ہوتے تو میں دیکھ لیتا, لیکن اگر تمہیں ضد ہے تو چلو. ایک کمرے میں گیا, لے جا کر دیکھا دو بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. علی مسکرائے, سروں کو دھڑوں سے ملایا, علی نے ٹھوکر ماری, بچے زندہ ہو گئے. ایک مرتبہ بچوں نے کبھی میرے مولا کو دیکھا, کبھی باپ کو دیکھا, کبھی مشکل کشا کو دیکھا, کبھی باپ کو دیکھا, کبھی مشکل کشا کو دیکھا, کبھی باپ کو دیکھا. باپ نے کہا تم سے کیا دیکھ رہے ہو, یہ علی کا چاہنے والے ہیں, یہ مردہ زندہ کر سکتے ہیں. یہ علی کے چاہنے والوں کی بھی کیفیت ہے کہ یہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بچے بڑے غور سے کبھی علی کو دیکھا, کبھی باپ کو دیکھا, کبھی مولا کو دیکھا, کبھی باپ کو دیکھا, کبھی مشکل کشا کو دیکھا, کبھی باپ کو دیکھا. باپ نے کہا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بابا ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں پر بھی یہی تھا, یہاں پر بھی یہی ہے. بابا ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں پر ان کا نام علی تھا, یہاں پر کیا ہے ہمیں نہیں پتا. وہ جو مولا علی کے ساتھ آیا تھا اس نے مولا کے قدموں کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کہا یا علی. مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہ چاہتا ہوں مولا قسمت بدل جائے. کہ قسمت تو بدل گئی, کہ اتنی جلدی, تب تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, تقدیر بدلنے میں دیر نہیں ہو سکتی. اس در پر آنے میں دیر ہے مگر مقدر بدلنے میں دیر نہیں ہو سکتی. آپ تو صحیح دہلیز پر آئے تو صحیح. دیکھیں یہ وہ ہے کہ جو زندگی کی ضمانت دیتے ہیں, جو زندگی کی ضمانت دیتے ہیں. ہمارے آقا امام علیہ السلام صلی اللہ علیہ کیا کہتے ہیں نا, امام ثانی زندگی کی ضمانت دینے والے. اچھا آپ نے کبھی غور کیا, شیعہ قوم چھوٹی سی قوم جس کو مارنے کے لیے ساری دنیا تیار ہے, چھوٹی سی قوم ہے, لیکن آپ آج تک مٹے کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ وہی بتا سکتا ہے جو نماز پڑھتا ہوگا. جو نماز پڑھا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس قوم کو آج تک ساری دنیا مٹانے کی لگی ہوئی ہے, لیکن آج تک مٹا نہیں سکی. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ زیارت پڑھتے ہیں نا, السلام علیکم یا غریب الغربا, سلام ہو آپ پر جو غریبوں میں سب سے زیادہ غریب ہے. یہ ہمارے آٹھویں امام علیہ
علی کیسا ہوگا؟ جب آٹھویں امام علیہ السلام کا روزے پر آپ جائیں، مولا سب کو بلائیں امام کے روزے پر، تو وہاں سے سکہ لے کر آتے ہیں سکہ، اس پر آٹھویں امام علیہ السلام کا روزہ بنا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی سکہ کیوں لائے ہیں؟ کہ یہ غریب کے گھر سے لائے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہم لائے ہیں غریب کے گھر سے۔ ہم نے کہا لائے کیوں ہو؟ کہ اس وجہ سے لائے ہیں، جب تک اس غریب کا سکہ ہمارے گھر پر ہے، جب تک میں غریب نہیں ہو سکتا۔ اب اگر سکہ آ جائے تو غریب نہیں ہو سکتا، اگر سکے والا دل میں آ جائے، بھائی اگر یہ سکے والے ہمارے دلوں میں آ جائیں، اگر سکے والا ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اچھا آپ یقین سے بتائیں کہ ہمارے دلوں میں علی ہے، ہمارے دلوں میں سینے میں حسین ہے، یہ تو سینہ پیٹ رہے ہیں۔ قسم خدا کی مجھے حیرت ہوتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں مگر علی دل میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں نا تاکہ خطب اسلام سنو آل قرآن آل علی علی و آل قرآن، جہاں پر علی ہے وہیں پر قرآن ہے، کہاں پر قرآن ہے وہیں پر علی ہے۔ سنتے ہیں نا کہ جہاں پر علی ہوں گے کہ یہ قرآن پڑھ تو لیتے ہیں مگر ان کے گلوں میں اتر جاتا ہے، کب سینے میں نہیں اترتا، ان کے دلوں میں نہیں اترتا۔ کیوں؟ کہ قرآن ان کے دلوں کو ٹٹول لیتا ہے۔ اگر دلوں میں علی ہوتا ہے تو قرآن پہنچ جاتا ہے اور ان کے گلوں میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ تو تم کہہ رہے ہیں یا حسین یا حسین، کیا تمہارے دلوں میں حسین ہے؟ سوچئے گا، غور کریں، فکر کریں۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں یا حسین یا حسین، کیا ہمارے سینوں میں حسین ہے؟ کیا ہمارے سینوں میں حسین ہے؟ کہ کیسے ہے؟ کیا بتائیں؟ کیا ماتم کرنے سے ہمارے سینوں میں حسین آ جائیں گے؟ کہ نہیں آئیں گے؟ تو کیسے آئیں گے؟ مولا نے کہا ہمارا چاہنے والا جو بھی ہوگا وہ دلوں میں کبھی بغض نہیں رکھے گا۔ یہ جو درسگاہ بنی ہے، کیوں بنی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ یہ جو امام ہم کہتے ہیں درسگاہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور بڑے خطیب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے گھر بنایا اپنا، آدھا عبادت کرو، ہم نے حسین کا گھر بنایا کیونکہ تمہارے مکان تمہیں سنبھال نہیں پا رہے تھے تو ہم نے حسین کا گھر بنا دیا۔ کیوں؟ کہ اپنے گھروں کی تہذیب یہاں پر نہ لانا بلکہ یہاں کی تہذیب اپنے گھروں پر لے کر جانا۔ جب تم یہاں کی تہذیب گھر پر لے کر جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ بھائی کا احترام کیسے کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا احترام کیسے کرتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کیسے کرتے ہیں۔ اسی تحریش پر آ کر پتا چلتا ہے۔ صلوات محمد کیا کرتے ہیں؟ جیسے آپ امام اسلام کے روزے پر پہنچے ہوں، سکہ لے کر آ گئے گھر پر، امام ضامن، جب کوئی بچہ یا شوہر کسی کا گھر سے باہر جاتا ہے تو امام ضامن باندھتے ہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے امام کی ضمانت میں دے دیا، امام کی ضمانت میں دے دیا۔ اچھا یہ جو پوری کائنات شیعہ قوم کو مٹانے پر لگی، ہم مٹے کیوں نہیں؟ قسم خدا کی کبھی غور کریے گا، کبھی فکر کریے گا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی مٹانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز سے ہماری زندگی کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے جب سلام کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، یعنی آپ سلامت رہیں۔ اس کا جواب کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ بھی سلامت رہیں۔ سلام ہے مستحب، جواب ہے واجب۔ سلام کیا ہے؟ مستحب ہے، جواب کیا ہے؟ واجب ہے۔ عزیزان مطلب پورے بولنے کی توجہ، ہم زندہ کیوں ہیں؟ اتنے ملک اتنی قومیں ہمیں مٹانے کے لیے لگی ہوئی ہے لیکن ہم مٹے کیوں نہیں؟ بس اسی کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نماز کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا علی مرتضی، السلام علیکم یا امام حسن، السلام علیکم یا امام حسین۔ ادھر سے جواب آیا سلامت رہو، آپ جیو، آپ سلامت رہو، آپ جیو۔ اگر جس قوم کو 14 معصوم روز جینے کی دعا دے ہیں، جس قوم کو 14 معصوم روز جینے کی دعا دے دے، اس قوم کو کون مٹا سکتا ہے؟ سلام تو اسی کا واجب ہوتا ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں، زبان پاک ہوتی ہے، زبان پاک ہو، دل بھی صاف ہو۔ دیکھیے مولا کے چاہنے والے، نام ہے شیخ معروف تلخی، کیا نام؟ شیخ معروف تلخی۔ ان کے لیے لکھا جاتا ہے یہ علی کے چاہنے والوں کی صفت بتا رہا ہوں، اس کے بعد رکھتے مسائل، خالی 2 منٹ ہو۔
شیخ معروف تلخی، ان کے لیے لکھا جاتا ہے کہ ان کے نام میں اتنا اثر تھا کہ اگر گرتی ہوئی دیوار پر ان کا نام لکھ دیا جائے تو دیوار جہاں پر جھکی ہے وہیں پر رک جائے۔ کیا نام ہے؟ شیخ معروف تلخی۔ اور اثر کتنا کہ اگر گرتی ہوئی دیوار پر نام لکھ دیا جائے تو دیوار جہاں پر جھکی وہیں پر رک جائے۔ اگر یہ علی کا چاہنے والا دیوار گر رہی ہے تو دیوار پہ نام لکھا تو دیوار وہیں پر رک جائے۔ مگر آشیا کیسے ہو رہے ہیں کہ اس کی دیوار گرے گی کیسے؟ فلاں کی دیوار گرے گی کیسے؟ یہ نہیں کہ چاہنے والے کی صفت نہیں ہے۔ امام کو امام صاحب کہتے ہیں، نام ہے چاہنے والے شیخ معروف تلخی۔ امام زندگی کی ضمانت دیا کرتے تھے، لوگ زندگی کی ضمانت لیا کرتے تھے۔ ایک وہیں پر رہنے والا تھا، اسے سمندر کا سفر کرنا تھا۔ اس نے سوچا کہ امام سے زندگی کی ضمانت لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سمندر میں ڈوب کر مر جاؤں، میرے بچے یتیم ہو جائے، میری بیوی بیوہ نہ ہو جائے۔ یہ امام کی دہلیز پر پہنچا، تقلبہ کیا، امام تو آئے نہیں، شیخ معروف آ گئے۔ امام تو آئے نہیں، شیخ معروف تلخی آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیوں آئے ہو؟ کہ امام سے ملنا ہے۔ کہ کیوں ملنا ہے؟ کہ زندگی کی ضمانت لینی ہے، سمندر کا سفر ہے، کہیں ایسا نہ ہو بچے یتیم ہو جائے، بیوی بیوہ ہو جائے، تو امام سے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے آیا ہوں۔ شیخ معروف نے کہا بس اتنے سے کام کے لیے مولا کے پاس آیا ہے، لئے کام تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ شیخ معروف نے قلم دبا لیا اور کاغذ میں لکھا، طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ پلٹ جا، طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ پلٹ جا۔ اور کاغذ کی شکل میں موڑا اس کو دے دیا اور اسے کہا کہ کھول کر نہ دیکھنا۔ کیا کہا؟ تو 2 منٹ کی بات اور انشاءاللہ کہ کھول کر نہ دیکھنا۔ اب یہ انسان کی فطرت ہے، اگر اس سے کہے کہ سیدھا چلے جانا، دائیں نہ دیکھنا، وہ دیکھے گا ضرور۔ یہ انسان کی فطرت ہے یہ۔ اب اس نے جیب میں رکھا، اس کو شیخ معروف پر تو عقیدہ تھا، لیکن کوئی امام پر تو عقیدہ تھا، مگر شیخ معروف پر عقیدہ نہیں تھا۔ اب اس نے جیب میں رکھا اور رکھ کر بولا، لو اب یہ تعویذ بھی کرنے لگے ہیں، لو اب یہ تعویذ بھی کرنے لگے ہیں۔ اب اس نے تعویذ کو جیب میں رکھا، اب یہ سمندر میں تو سفر کرنے لگا۔ اس نے کیا دیکھا کہ سمندر سے ایک طوفان اٹھا، طوفان نے چاہا کہ اسے اپنی آغوش میں لے لوں، طوفان نے چاہا کہ اسے ڈبو دوں، طوفان نے چاہا کہ اسے غرق کر دوں، طوفان نے چاہا کہ اسے مار دوں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شیخ معروف نے آج ڈبو دیا، اگر امام زندگی کی ضمانت دے دے تو جان بچ جاتی، لیکن دیکھوں تو صحیح شیخ معروف نے مجھے دیا کیا تھا۔ اس نے کاغذ کو نکالا، پڑھا، اس میں لکھا تھا، طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ پلٹ جا۔ اس نے کاغذ کو موڑا اور غصے میں طوفان کی طرف پھینکا، طوفان جیسے آیا تھا چلا گیا۔ اسے مگر یہ نہیں تھا کہ طوفان اس کی وجہ سے گیا ہے، اس نے سوچا طوفان خود آیا تھا اور خود چلا گیا۔ طوفان خود آیا تھا، لیکن مولا کے چاہنے والوں کا عقیدہ کیسا ہوتا ہے؟ طوفان خود آیا تھا اور طوفان خود چلا گیا۔ ابھی نے سوچا کہ جاؤں گا گھر پر، اور جانے کے بعد مولا سے بولنا، مولا وہ جو آپ کے شیخ معروف تھے نا، وہ جو شیخ معروف تھے انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے ایسے کیا ہے، اگر ہم ڈوب جاتے تو ہماری بیوی بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے۔ گھر پر پہنچا بڑی تیزی کے ساتھ اور امام کے پاس پہنچا، مولا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آخری جملہ انشاءاللہ، مولا کے قدموں میں بیٹھا، مولا کو سلام کیا، قدموں کا بوسہ لیا اور بیٹھنے کے بعد مولا کے پہلو میں بیٹھا رہا۔ مولا اسے دیکھتے رہے۔ ایک مرتبہ مولا اپنا خطبہ ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو بات تیرے سینے سے ہو کر زبان پر آ کر رک جاتی ہے، بیان کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا، مولا آپ علم غیب جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مولا وہ جو آپ کے شیخ معروف ہیں نا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے ایسے کیا ہے، اگر آپ زندگی کی ضمانت دے دیں تو ہماری جان بچ جاتی، لیکن مولا آپ کے جو شیخ معروف ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے ایسے کیا۔ مولا نے کہا اچھا، شیخ معروف کو بلایا جائے۔ شیخ معروف آ گئے۔ مولا نے کہا، شیخ معروف، جی مولا جانتے ہو؟ ہاں مولا جانتا ہوں۔ کہ کیسے جانتے ہو؟ کہ مولا یہ فلاں دن آیا تھا، آپ سے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے آیا تھا۔ تو مولا نے کہا، شیخ معروف تم نے کیا کرا؟ جملہ آپ کے حوالے کرنا ہو۔ مولا نے کہا، شیخ معروف تم نے کیا کرا؟ کہ مولا میں نے اسے لکھ کر دے دیا۔ صلی اللہ علیہ محمد
معروف تم نے کیا کرا؟ کہ مولا میں نے لکھ کر دے دیا کہ طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ پلٹ جا۔ مولا نے کہا شیخ معروف مجھے اتنا تو بتا دو، اگر تمہارے سر کا واسطہ دے دیا جائے تو کیا طوفان پلٹ سکتا ہے؟ قسم خدا کی لمحہ نہ گزرا تھا شیخ معروف نے اپنے سر کو مولا کے قدموں میں رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا مولا جو سر 25 برس تک آپ کے قدموں میں جھکا ہو، مولا جو سر 25 برس تک آپ کے قدموں میں جھکا ہو اس سر کا واسطہ دے کر اگر طوفان نہ پلٹا تو آپ کی غلامی کا فائدہ کیا ہے؟ مولا آپ کی غلامی کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے علی کے چاہنے والوں کو ایک پیغام دے دیا کہ مجلس حسین میں آنے کے بعد اگر تمہارے زمین نہ بدلے تو مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائی مجھے حیرت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حسین نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور کیا کہتے ہیں؟ ہمارا حسین آخری سجدے میں شہید ہوا۔ سینے پر پیٹ کر کہتے ہیں نا، بڑی حیرت ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حسین کو سجدے میں شہید کر دیا گیا، اور جو خود سجدے سے دور ہیں، جو خود سجدوں سے دور ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حسین سجدے میں شہید کر دیا گیا۔ مولا علی جی خانہ کعبہ میں شہید کر دی گئے نماز پڑھتے وقت، اور حیرت ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ مولا نے کہا کہ ہماری عزت کا سبب بننا، ہماری ذلت کا سبب نہ بننا۔ عزیزان محترم، یہ درسگاہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہاں پر اگر آنے کے بعد آپ کے زمین نہ بدلے، آئیے گا درسگاہ پر، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم آتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، غیر آتا ہے کوئی اولاد لے کر جاتا ہے، کوئی مال لے کر جاتا ہے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مولا نے کہا یہاں پر آنے کے آداب ہے، یہاں پر آنے کے طریقے ہیں، ان سے مانگو، مگر مانگتے مولا قبول نہیں ہوتی۔ تو مولا نے کہا پہلے بھائی کی بغض باہر چھوڑ کر آ، پھر مانگ کر دیکھ۔ پہلے بھائی کی بغض باہر چھوڑ کر آ، پھر مانگ، ہم دیں گے۔ تم میرے بھائی کا علم اٹھا رہے ہو اپنے بھائی سے بغض رکھ کر، تم میرے غازی عباس کا علم اٹھا رہے ہو میرے اپنے بھائی سے بغض رکھ کر، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ عزیزان محترم، اس فرش عذاب پر آنے کے بعد اپنے ضمیروں کو ٹٹولنا اور کہیں، دیکھیے عزیزان محترم، مولا جناب حور کو آپ نے سنا ہوگا۔ جناب حور وہ ہیں کہ جس نے امام حسین کربلا میں جن کی وجہ سے پہنچے ہیں، لیکن میرے حسین نے ایک ہی لمحہ میں معاف کر دیا۔ کیوں؟ اور مولا نے بتلایا کہ حور ہم تجھے معاف کر کر اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم جس کی وجہ سے کربلا میں آئے ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں، کیا تم اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا تم اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے؟ عزیزان محترم، یہ درسگاہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ آئیں بڑے ادب کے ساتھ، اور جس گلی جس محلے سے گزر جائیں، سب سے پہلے جو ہمارے سب سے بڑے ہادی نبی، انہوں نے سب سے پہلے اپنا اخلاق پیش کیا ہے، اپنا کردار پیش کیا ہے۔ کافر بھی یہ کہتے تھے محمد آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، تو نبی نے کہا سب سے پہلے اپنا اخلاق پیش کرو۔ 40 برس تک نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اگر منوایا تو اپنے کردار کی وجہ سے منوایا، اپنے اخلاق کی وجہ سے منوایا۔ تو مولا نے کہا کہ جس گلی محلے سے گزر جاؤ تو منہ نہ بنائیں، بلکہ کہے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ مولا علی کا چاہنے والا ہے۔ عزیزان محترم، آج ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس، اور یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جس میں اتنی قربانیاں امام حسین علیہ السلام کربلا میں دے چکے۔ یہ بھی شہزادی زینب جناب سید سجاد سے منسوب ہے۔ کون زینب جو سید سجاد کو عزادار و شام غریبہ میں سید سجاد کے پاس پہنچی،
جانے کے بعد کہا سجاد علی اکبر مارے گئے، سجاد اور محمود مارے گئے۔ مولا کوئی غم نبی جو آواز بلند ہو رہی ہے، مولا علی اکبر کے سب کے دل کے نوجوانوں کو سلامت رکھے، مولا جو آواز بلند ہو رہی ہے سب کو سلامت رکھے۔ آخر تصور کرے شام غریبا اندھیرا، خیموں میں آگ لگی ہے، شہزادی زینب سید سجاد کے پاس پہنچی، جانے کے بعد کہا سجاد میرا بھیا حسین مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھپھی اما ارے میرا چچا عباس، جزاک اللہ ادا کر مجھے بے کسی بیان کرنی ہے غازی عباس کی، آدھا طرف خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ شہزادی زینب نے کہا عباس یہ بتاؤ خیموں میں چل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکل جائے؟ سید سجاد نے کہا پھپھی اما جان کا بچانا واجب ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے سجاد کو اپنی پشت پر اٹھایا، اے جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی، نجف کی طرف رک کر کہا بابا تیری زینب عباس بن کر تیرے سجاد کو بچا لیے گئے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی، آجا دارو کربلا میں قیامت ہے گی، آجا دارو تو خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، ایک ظالم ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر ارے شہزادی زینب کے پاس پہنچا، ارے چادر کو اٹھایا، ارے نہر فرات پر پہنچا، عباس کے لاشے پر جا کر کہتا ہے عباس سنا ہے تو زینب کے پردے کا معافی، ارے تجھے زینب کے پردے چادر کہتا ہے لے ابا، ارے لے زینب کی چادر، ارے زینب کی چادر کو پھینکا، ارے عباس کا لاٹا ڈرما کہ بیوی معاف کر دینا۔ جزاک اللہ۔ آجا دارو شام غریبہ میں گزر گئی، جب یہ قافلہ کربلا سے شام جا رہا تھا، آجا دارو اللہ کے نیزہ پر سر تھے سارے شہیدوں کے، آجا دارو علی اکبر کا سر تھا اور محمد کا سر، آجا دارو روایت میں ملتا ہے علی اکبر کا سر دلوں کے نیزہ پر تھا، تو ایک عیسائی عورت نے جیسے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، آجا دارو جملہ سنیے گا علی اکبر کا کلیجہ، اللہ تعالیٰ روایت میں ملتا ہے مولا یہ کہتے تو میرے علی اکبر کے مصائب ہویا کرے تو ایسے رویا کرے جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے کلیہ جوان، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ جیسے عیسائی عورت نے علی اکبر کے سر کو لوٹے میرے بنوں کے نیزہ پر دیکھا، طلب کر کہا کاش اس کی ماں مر گئی ہو، ارے سجاد نے سنا طلب کر کہا ارے اس کی ماں کو بددعا کیوں دے رہی ہے؟ کہا جب میں نے دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹایا، اگر اس کی ماں دیکھے گی، اگر اس کی ماں دیکھے گی تو اس کی ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ سید سجاد نے کہا مومنہ اگر اس کی ماں بھی زندہ ہے ارے بے مت نہ ہو جانان، جزاک اللہ۔ عذاب کربلا ہو رہی ہے، قیامت کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں، قافلہ جا رہا ہے، ایک مرتبہ ایک مدینے کا رہنے والا ارے جیسے ہی سر عباس کو دیکھا، ارے میرے سجاد کو دیکھا، طلب پر کہتا ہے ایسے لگتے ہو تمہارا مدینے سے کوئی تعلق
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ ایک مرتبہ سورہ ہم کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کو نشان